بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ادریس عباسی، عوامی چینل ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے. ہم آج بات کریں گے 2020 کے حوالے سے. 2020 اپنی تمام تر رہنائیوں، گہما گہمیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ رخصت ہوا ہی چاہتا ہے. عالمی سطح پر کرونا کی وبا نے اپنی تباہ کاریوں کے ساتھ انسانیت کو اپنے نرغے اور لپیٹ میں لیا. لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے. ہم آج بات کریں گے 2020 کرونا وائرس پاکستان کی معیشت، سیاست اور حالات حاضرہ پر، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سال ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیسا رہا. میرے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید ملک صاحب. السلام علیکم. جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، یہ جو سال تھا 2020، یہ ایک عالمی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ 2019 میں جس وقت کرونا وائرس چائنا سے شروع ہوا اور اس کے بعد 2020 میں اس نے پوری طرح دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اپنی تباہ کاریاں ان سے انسانیت کو متاثر کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اگر کہا جائے گا، پوری دنیا کو لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر بڑے زبردست اس کے اثرات پڑے، بڑے منفی اثرات پڑے، جس سے جہاں پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی وہیں پہ پاکستان پہ بھی اس کے اثرات پڑے. ہم آج کا جو ہمارا وہ ہے موضوع ہے وہ چونکہ پاکستان ہے، اور 2020 میں جو اس کی معیشت، معاشرت اور دیگر جو شعبہ زندگی ہیں ان پر اس کے جو اثرات پڑے ہیں کرونا کے، اور دیگر جو عوامل رہے 2020 میں، ان پہ بحث کریں گے. تو 2020 آپ کے لحاظ سے کیسا رہا؟ دیکھیں واٹسپ 2020 اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پوری دنیا کے لیے بہت بھاری سال تھا. اور جس طرح کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے، اپنی تباہ کاریاں دکھائیں اور ان کے جو نتائج برآمد ہوئے، اور ابھی تک پوری دنیا اب کرونا کی دوسری لہر کا شکار ہو رہی ہے. پاکستان بھی اس کا شکار ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا. پاکستانی قوم نے بہتر طریقہ کار اپنائے اور ہم کرونا کی اس قدر تباہ کاریوں کا شکار نہیں ہوئے جس طرح کے دنیا میں اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں معاشی دھچکا بھی لگا. ہم طبی طور پہ ویسے ہی ایک پسماندہ ملک ہیں اور ہمارے اسپتالوں پہ پریشر پڑا، اور پھر بالخصوص ہمیں اپنے طبی عملے کا، ڈاکٹروں کا، میل فیمیل نرسوں کا آج ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح ناکافی وسائل کے باوجود انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور 190 سے زائد جو ڈاکٹر اور طبی عملہ ہے وہ اس وائرس کا شکار ہوئے، وہ موت کی وادی میں چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو طبی عملہ ہے اس نے وہ آج بھی کرونا کے خلاف سینہ سپر ہے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اس سال ہمیں بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک طرف تو کرونا وائرس تھا، پھر ہماری سیاست کا وائرس تھا. یہاں پہ جو سیاسی اور جمہوری عدم استحکام تھا اس نے بالخصوص ہمیں متاثر کیا. اور معاشی طور پہ آپ دیکھیں کہ جب ایک طرف ایک خوفناک وبا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہوں اور دوسری طرف سیاستدان اپنی کوڈی میں مصروف ہوں، انہوں نے اپنا میدان لگایا ہو، جلد سے جلوس ہو رہے ہوں، اور تو ظاہر ہے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس سے خراب ہوگی. تیسری جو اہم چیز ہے جو جس شعبے سے میرا تعلق ہے، اس شعبے کو بھی 2020 میں صحافت کو کرونا چمٹا رہا ہے. اور اس کے 2-3 اسباب تھے. ایک تو حکومتی سوچ کا کرونا تھا کہ جس نے صحافت کے بخیے ادھیڑ دیے. اس کے علاوہ کرونا وائرس نے بھی میڈیا انڈسٹری کو بہت تباہ کیا. ایک
لمحے میں چونکہ ہمارا ملک ہمیشہ افواہوں کی زد میں رہتا ہے، ایک ایسا وقت تھا کہ ایک افواہ پھیلا دی گئی ایک منصوبے کے تحت کہ اخبارات آپ کے جب گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شاید کرونا آ جاتا ہے۔ اس سے اخبارات کی پرنٹنگ متاثر ہوئی، اخبار کی سرکولیشن متاثر ہوئی، اور چونکہ اخبار تو اپنی سرکولیشن کی بنیاد پہ ہے، اس کی آواز اس کا پڑھنے والا ہے، جب اس کی سرکولیشن متاثر ہوگی تو اس کا بزنس متاثر ہوگا، جب بزنس متاثر ہوگا تو اخبارات کے جب معاشی حالات بگڑیں گے تو وہ اپنے ملازمین کو فارغ کریں گے۔ تو یہ پورا جو سال تھا یہ صحافت کے لیے بھی ایک بہت بدترین سال تھا، لیکن اس پہ جو ظلم ہے، جو میں نے کہا کہ حکومتی جو کرونا سوچ ہے، ایک طرف تو کرونا وائرس نے تباہ کیا، ایک طرف جو حکومتی کرونا سوچ تھی اس نے ہمیں تباہ کیا، کہ ایسے حالات میں جب اخبارات کی سرکولیشن بہت کم ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ حکومت آئے، آپ کا سہارا بنے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھے، حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے کہا کہ ہم آپ کا آڈٹ کرنے لگے ہیں۔ بالکل، یہ تو 3 4 5 سال تو اب آڈٹ کا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اخبارات کا آڈٹ شروع ہو گیا، اخبارات کی سرکولیشن چیک ہونے لگی، مختلف پرنٹنگ پریسوں پہ چھاپے لگنے لگے، اور یہ ایسی حماقتیں تھیں کہ شاید یہی وہ صورتحال ہے۔ میں ماضی میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو اس کا فرما روا نہرو جو تھا وہ اپنے محل کی بالکونی میں بیٹھ کے بانسری بجا رہا تھا۔ تو شاید اس حکومت نے ہمارے ساتھ بھی وہی کیا ہے کہ صحافت کا شعبہ جل رہا ہے، بے روزگاری ہمارے گھروں پہ دستک دے رہی ہے، ہمارے اخبارات اور میڈیا چینلز کے دروازوں پہ تالے جھول رہے ہیں، اور یہ بانسری بجا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ بڑی زبردست بات کیا آپ نے کہ میڈیا انڈسٹری اس وقت جو ہے بالخصوص پرنٹ میڈیا حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے کرونا سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ آپ نے ذکر کیا سیاست کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ عمران خان نئے پاکستان کے نعرے اور ویژن کے ساتھ آئے تھے، عوام کو نئے پاکستان میں داخل کر کے لاکھوں نوکریاں، گھر اور دیگر جو سہولیات تھیں وہ دینا تھی۔ سیاسی سطح پر، سیاسی طور پر ہمارے ہاں بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہنگامہ خیزی رہی، سیاستدانوں کا احتساب نیب متحرک رہا، اور دیگر جو ادارے تھے اس حوالے سے احتساب پر عمل درآمد کرنے والے ادارے تھے، احتساب کرنے والے ادارے تھے، وہ متحرک رہے۔ سیاستدانوں کا شکوہ یہ رہا کہ اپوزیشن اور مخالفوں کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن اور وہ لوگ جو ایک عرصے تک سیاست پر قابض رہے، جو برسر اقتدار رہے، ان کی جانب سے بدعنوانی کے الزامات لگے ان پر، اور ان کے اس طریقے سے ان کے احتساب کا عمل سٹارٹ ہوا۔ اب چونکہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف باقاعدہ سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے سیاسی طور پہ کیسا رہا؟ پی ڈی ایم کے جو احتجاجی جو پروگرام تھا وہ جاری ہے، اور اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے جا رہی ہے، جے یو آئی کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے اگینسٹ جو ایک اتحاد ہے وہ برقرار رہے گا؟ ہمارا جو سیاسی جو پارا اونچ نیچ اس میں آ رہی ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ 2020 تھا، اس میں تو سیاسی درجہ حرارت اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ آپ اس کو ناقابل برداشت کہہ سکتے ہیں، اور اداروں پہ انگلیاں اٹھائی گئیں، اور ملک انتشار کا شکار ہوا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ٹمپریچر بھی بڑھتا چلا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بہت ساری آپ اس کو نالائکی کہیں یا آپ یہ کہیں کہ ان کی سمجھ بوجھ کی کمی تھی، ان کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود بھی بارہا اقرار کیا اس بات کا کہ ہمارے پاس تجربے کی کمی تھی۔ سیاسی طور پہ ہمارا ملک ایک دلدل میں گھس گیا، اور یہ وہ وقت ہے
کہ جب آپ کو اس دلدل سے ملک کو نکالنا پڑے گا، جب آپ کے ادارے خاص طور پہ فوج کے خلاف سر عام جلسے اور جلوسوں میں اختلافات کی باتیں شروع ہو جائیں اور ان پہ انگلی اٹھنی شروع ہو جائے، تو یہ کوئی اچھا شگون بہرحال نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت عمران خان 126 دن کا دھرنا لے کے بیٹھ گئے تھے، وہ بھی درست نہیں تھا۔ آپ نے ایک منتخب حکومت کو کام نہیں کرنے دیا۔ اب اگر اپوزیشن بھی وہی طریقہ کار اپنانے پہ تلی ہوئی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی لائے عمل تو بنانا پڑے گا، ورنہ تو یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوں گے، جو بھی انتخابات ہوں گے، ان کے بارے میں ہر کوئی کہے گا، ہر ہارنے والا یہ کہتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو کوئی ایسا میکنزم ہمیں بنانا پڑے گا کہ جس سے ملک جڑے، اور ہمیں اپنی ہار کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں جیتنے والوں کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ 5 سال اگر عمران خان آیا تو میرے خیال میں اس کو 5 سال آپ پورے کرنے دیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آج حکومت تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو وہ دھاندلی تو برقرار رہے گی، اگلے الیکشن میں بھی وہی ہوگا۔ تو اب آپ کے پاس 2 سال کا وقت رہ گیا، اس میں چاہیے یہ کہ آپ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، ایک ایسا طریقہ کار ڈھونڈ لیں تاکہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آنے والے انتخابات میں نہ ہو، اور یہی اس موجودہ بحران کا سب سے بہترین حل ہے۔ اور دوسری بات کہ ابھی ہوگا کیا 2021 میں، یہ آپ نے درست کہا کہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں رہے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اتحاد سے نکل جاتی ہے یا 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں حصہ مل جائے گا۔ اور میرے خیال میں ایک سیاستدان، ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ اگر میں دیکھوں تو اس وقت 3 جماعتیں ہیں بڑی، ویسے تو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، لیکن جو قابل ذکر 3 جماعتیں ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ان 11 جماعتی اتحاد میں پیپلز پارٹی کیوں حصہ رہے گی؟ پیپلز پارٹی کو اس 11 رکنی اتحاد میں مستقبل میں کیا ملے گا؟ پیپلز پارٹی کے حصے میں تو شاید مستقبل میں پھر صرف ایک سندھ آئے گا صوبہ، اور وہ صوبہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے پاس سیاسی طور پہ جو بہتر صورت ہے وہ صورت یہی ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی اتحاد کر لے، اس سے بحران میں بھی کمی آئے گی اور ایک بہتر حل بھی نکل آئے گا۔ اور دوسری بات، جو کچھ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کہ کچھ لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب میثاق جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ہوا تھا تو 2008 میں پہلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی تھی، میثاق جمہوریت پہ اس وقت بھی عمل نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب ایک بڑا جلوس لے کے لاہور سے گجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اسلام آباد آ رہے تھے، ان کی ڈیمانڈ جو بھی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس اتحاد کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو سکون سے حکومت نہیں کرنے دی۔ اور آج بھی سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ججز کی بحالی کا وہ کڑوا گھونٹ نہ پیتی تو شاید وہ بہتر حکومت کر پاتی، کیونکہ اس زمانے میں عدلیہ نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور حکومت کو کام نہیں کرنے دیا، اور اس کا سبب نواز شریف تھے۔ تو آج بھی اگر پیپلز پارٹی ساتھ چل پڑتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک نیا میثاق ہے، تو اس کا نتیجہ بھی مستقبل میں تو شاید وہی نکلے گا۔ اس لیے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہتر رستہ بھی یہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے اس بارے میں سوچ بھی رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ایک اتحاد دکھائی دے گا۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور کورونا کے ساتھ ہم نے 2021 میں جینا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو سیاسی عدم استحکام سے چھٹکارا عطا فرمائے، پاکستان کے عوام کی زندگیاں سیر ہوں، اور یہ سال جو 2021 ہے ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر خوشیوں اور رحمتوں کا سال ثابت ہو۔ بہت شکریہ۔